بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بن جابر نے بیان کیا کہ کوفہ میں ایک محدث تھے جو ہمارے سامنے حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ جب وہ حدیثیں بیان کر کے فارغ ہوتے تو لوگ منتشر ہو جاتے تھے، مگر چند آدمی اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو بڑی عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا۔ ایسی باتیں مجھے کسی زبان سے سننے کا موقع نہیں ملا تھا، چنانچہ اس کے پاس خود جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس شخص کو اس کی جگہ پر نہیں پایا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس آدمی کو جانتا ہے جو ہمارے پاس یہاں بیٹھ جایا کرتا تھا اور بڑی عجیب و غریب باتیں کیا کرتا تھا؟ ایک شخص بولا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں۔ میں نے بولا، کیا تم مجھے اس کے گھر لے جا سکتے ہو؟ لہٰذا اس شخص کو میں نے ساتھ لیا اور اس کے حجرے تک پہنچ گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر نکلا تو میں نے پوچھا، میرے بھائی، ہمارے درمیان موجود رہنے میں کس چیز نے تمہیں باز رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، ارانیت نے، یعنی اس نے کہا، میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں جس سے میں اپنے جسم اور ستر کو پوری طرح چھپائے رکھوں، اور اس وجہ سے میں تم لوگوں کے درمیان آنے سے بچ رہا ہوں۔ لہٰذا میں نے اپنی چادر اس آدمی کو دی اور کہا، یہ چادر اوپر لے لو۔ وہ شخص کون تھا اور صحابہ کرام سے اس کا کیا تعلق تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق ایسا کیا فرما دیا کہ صحابہ کرام کو تلاش کرنے میں لگ گئے تھے؟ اس ویڈیو میں ہم ان حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اسلام میں نہایت ہی بلند تر اور منفرد حیثیت رکھتی ہے، جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اذیت اٹھا کر اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی، جہاد کیا، ہجرت کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان اصحاب میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور صحبت نصیب نہ ہوئی، اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں دیگر اصحاب سے کچھ کم نہ تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اتنی فضیلت بیان کی کہ صحابہ کرام کو ان پر رشک آ گیا۔ اس عظیم مقام و منزلت پر فیض شخص کا نام اویس بن عامر کرنی تھا، جن کا تعلق یمن کے کرن قبیلے سے تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا تھا اور اسی زمانے میں موجود تھے۔ اسلام جب یمن کی سرزمین تک پہنچا تو اویس کرنی نے اسے سچے دل سے قبول کیا۔ علماء اور محدثین نے اویس کرنی کو تابعین میں شمار کیا ہے اور تابعین کا امام اور سردار قرار دیا ہے۔ امام حاکم نے ایک حدیث میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یمن کے حلیف قبائل کے ساتھ اویس بن عامر آئے گا، ان کا تعلق کرن کے قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا، اسے بعض کی بیماری لاحق ہوگی جو کہ ختم ہو چکی ہے اور صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ نہایت نیک سلوک کرتا تھا، اگر وہ اللہ پر قسم ہی ڈال دے تو اللہ اس کی قسم پوری فرماتا تھا۔ لہٰذا اگر تم میں سے اس سے اپنے لیے کوئی استغفار کروا سکو تو ضرور کروانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک اویس کرنی نامی اس شخص کو تلاش کروایا، یہاں تک کہ حج کے موقع پر جب یمن سے لوگ مکہ آئے تو حضرت عمر نے انہیں جمع کیا اور کہا، تم میں سے جو بھی قبیلہ مراد کا ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا قبیلہ مراد کے جو لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے، باقی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم میں سے اویس نامی آدمی کو کوئی جانتا ہے؟ یہ پوچھتے پوچھتے آپ خود اویس کرنی کے پاس آ پہنچے اور پوچھا، کیا تمہارا نام اویس ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم مراد قبیلے کی شاخ کرن سے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم بارس کے مریض تھے اور ابھی اچھا ہو گیا ہے اور درہم کے برابر باقی ہے؟ انہوں نے کہا، جی بالکل۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تمہاری والدہ اس وقت زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی۔ لہٰذا حضرت عمر نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ کے پاس اویس بن عامر یمن والوں کی فوج کے ساتھ آئے گا، وہ قبیلہ مراد سے ہے جو کرن کی شاخ ہے، اس کو بعض کی بیماری تھی جو اچھا ہو گیا ہے مگر درہم کے برابر باقی ہے، اس کی ایک ماں ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے بھروسے وہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرماتا ہے، پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو تم اپنے مغفرت کے لیے دعا کروانا، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے۔ لہٰذا حضرت اویس نے حضرت عمر بن خطاب کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ حضرت عمر نے دریافت کیا،
کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو اویس نے جواب دیا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بولے میں کوفہ کے بادشاہ کے نام ایک خط لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی خیر خیریت اور آپ کی دیکھ بھال کرے۔ حضرت اویس بولے مجھے غریبوں اور خاکساروں میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ حضرت اویس کرنی نہایت زاہد اور متقی شخص تھے۔ آپ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھتے تو زمین پر لگتی تھی۔ اس پر وہ کہا کرتے تھے یا اللہ میرے جسم کے ننگے ہونے پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری پیٹھ پر چادر اور پیٹ میں خوراک ہی ہے۔ کسی دن شام ہوتی تو اویس کرنی فرماتے آج کی رات رکوع کی رات ہے اور صبح تک رکوع کرتے، اور کبھی شام کو کہتے کہ آج کی رات سجدے کی رات ہے اور صبح تک سجدے کی حالت میں رہتے۔ بعض اوقات اپنے گھر میں موجود کھانا پینا لباس جو اضافی ہوتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے صدقے کے طور پر، اور پھر کہتے یا اللہ اگر کوئی بھوکا مر گیا تو میرا موازنہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگا مر گیا تو مجھ سے حساب مت لینا۔ دراصل آپ کی نابینا والدہ کی دیکھ بھال اور خدمت کی وجہ سے اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ نہ پہنچ سکے، لیکن غیبی طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچائی۔ جب حضرت امیر المومنین مولا علی کریم اللہ وجہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اویس کرنی کوفہ منتقل ہو گئے، اور آپ نے امام علی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آل محمد کے لیے جانثاری کا عہد لیا، اور اہل بیت کی محبت میں جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا۔ آپ کی حمایت میں جنگ میدان میں اترے۔ سن 37 میں جنگ صفین میں آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ خود امام علی فرمایا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کی موت خدا کے دین کے راستے میں شہید پر ہوگی، اور بہت سے لوگ بروز قیامت اس کی شفاعت پائیں گے اور آتش جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔ صوفیوں کے نزدیک حضرت اویس کرنی کا ایک خاص مقام و منزلت ہے۔ آپ کی شخصیت و کردار صوفیوں کے سلوک اور تصوف کے عین مطابق ہے۔ اہل صوفیہ میں اویس نامی ایک گروہ بھی موجود ہے جو حضرت اویس کرنی کو اپنا روحانی پیشوا